بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفس کی غلامی کے لحاظ سے لوگوں کی اقسام، اس ٹاپک پر پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ جو باتیں شیئر کی تھی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نفس کی غلامی کے لحاظ سے لوگوں کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی رحمت، اللہ کے کرم اور اللہ کے فضل کی وجہ سے اپنے نفس، اپنی خواہشات اور اپنے جذبات پر غلبہ پا چکے ہوتے ہیں۔ ان کی سوچ اور ان کی نفس اور ان کی خواہشات کی لڑائی میں ان کی سوچ غلبہ پا چکی ہوتی ہے۔ ان کی خواہشات، ان کے جذبات ان کی سوچ کے نیچے آ چکے ہوتے ہیں۔ ان کے جذبات اور خواہشات ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی سوچ ان کے خواہشات اور جذبات سے ہار چکی ہوتی ہے، اور ان کے خواہشات اور ان کے جذبات ان کی سوچ پر غلبہ پا چکے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی خواہشات نے اور ان کی جذبات نے ان کی سوچ ختم کر دی ہوتی ہے۔ اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس کلیئرٹی تک پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی نفس کی غلامی، خواہشات کی غلامی اور جذبات کی غلامی سے نہیں گزارنی، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، اللہ کی بندگی سے گزارنی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنی ہے۔ اور پھر وہ اس سوچ کے ساتھ اپنے خواہشات سے لڑائی کرتے ہیں۔ کبھی ان کی سوچ غالب آ جاتی، کبھی ان کی خواہشات اور کبھی ان کا نفس اور کبھی ان کے جذبات غالب آ جاتے ہیں۔ ابھی وہ لڑائی اور اس نفس کے ساتھ جہاد کے پروسیس میں چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس پروسیس میں ان کو وہ کمانڈ نہیں ہوتی ان لوگوں کو جس طرح پہلی قسم کے لوگوں کو ہوتی ہے، جس طرح ان کے جذبات اور خواہشات ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ بھی خوش قسمت ہوتے ہیں کہ یہ اس کلیئرٹی تک پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی نفس کی اور جذبات اور خواہشات کی حاکمیت سے نہیں گزارنی، نفس اور جذبات اور خواہشات کی غلامی سے نہیں گزارنی، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنی ہے۔ اور وہ اپنے نفس اور خواہشات سے لڑائی کرتے ہیں، ان کو دباتے ہیں، اور اس سٹرگل میں، اس جہاد میں، اس کوشش میں کبھی وہ کامیاب ہوتے ہیں اور کبھی ان کا نفس غالب آ جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ اسی کوشش میں لگے رہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور فتح عطا فرماتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ جو بات جڑی ہوئی ہے وہ بڑی اہم بات ہے، اور یاد رکھیے کہ وہ لوگ جو اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کی حاکمیت، اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی، اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنی ہے، ان کے نزدیک جو زندگی کا تصور ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، وہ دنیا کی زندگی کو ایک ٹیسٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ دنیا کی زندگی کو ایک امتحان سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک اصل زندگی آخرت کی ہوتی ہے۔ وہ دنیا کی زندگی کو مستقل پڑاؤ نہیں سمجھ رہے ہوتے، وہ اس بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کا ایمان ہوتا ہے، ان کا یقین ہوتا ہے کہ ان کے رب نے اس دنیا میں ان کو امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد ان کا رب ان کو اپنی عدالت میں بلائے گا اور ان سے پوچھے گا کہ تم نے اپنی زندگی، یہ جو امانت میں نے دی تھی، میں نے تمہیں نعمتیں دی تھی، ان نعمتوں کو اور اپنی زندگی کو میرے حکم کے مطابق خرچ کیا یا میری مرضی کے خلاف کیا؟ یہ ٹیسٹ ہے۔ تو وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک زندگی کا تصور اصل میں آخرت کا تصور ہوتا ہے، اور وہ دنیا کی زندگی کو آخرت کی تیاری میں گزارتے ہیں۔ وہ اپنی ہر بات، ہر کام کو، ہر فیصلے کو امتحان سمجھ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہر بات میں اللہ رب العزت کی فرما برداری کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہر بات میں اللہ کی نافرمانی سے ڈر رہے ہوتے ہیں، چونکہ وہ بڑے امتحان یعنی کہ قیامت والے دن سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا اس بات پر یقین ہوتا ہے۔ تو پھر وہ اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ میں نے اللہ کی مرضی کے مطابق جینا ہے، اور میں نے نفس کی مطابق نہیں جینا، خواہش اور جذبات کے مطابق نہیں جینا، اور میں نے نفس اور جذبات اور خواہشات کی غلبے کو نہیں ماننا، اور لڑتے ہیں، اور پھر اس لڑائی میں اللہ ان کو جتا دیتا ہے۔ اور وہ لوگ جو یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنی ہے،
خواہشات کے مطابق گزارنی ہے، جذبات سے مطابق گزارنی ہے، اور تو ان کے نزدیک جو زندگی کا وہ دنیا کی زندگی، اسی دنیا کی زندگی کو ہی اصل زندگی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک جو زندگی کا تصور ہوتا ہے یہی ہوتا ہے تو اسی لیے وہ زیادہ سے زیادہ انٹرٹینمنٹ، زیادہ سے زیادہ مزے پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر ان کا یقین نہیں ہوتا، آخرت پر ان کا ایمان نہیں ہوتا، چونکہ جب آخرت پر ایمان ہو جائے تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ جب آپ یہ سمجھ لیں کہ دنیا کی زندگی امتحان ہے تو پھر آپ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر مزوں کو کس طرح ترجیح دے سکتے ہیں؟ جب آپ یہ سمجھیں کہ میری ایک ایک بات کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، میرے ایک ایک کام کو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، تو وہ شخص پھر دنیا کی غلامی پر کس طرح راضی ہو سکتا ہے؟ اسی دنیا کی زندگی پر خوش کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی دنیا کی زندگی پر راضی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آخرت کی تیاری کو کیسے بھول سکتا ہے؟ وہ قبر کے سوالوں کو کیسے بھول سکتا ہے؟ وہ قرآن کو سیکھنا کیسے بھول سکتا ہے؟ اصل میں جب آپ کی زندگی کا تصور غلط ہوتا ہے، جب آپ دنیا کی زندگی کو ہی اصل زندگی مان لیتے ہیں، تو پھر آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اصل زندگی تو یہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے تو جتنا مزہ کر سکتے ہیں کریں۔ پھر آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں صحیح وہی ہے جو میرا نفس کہتا ہے، صحیح وہی ہے جو میرا دل کہتا ہے۔ پھر آپ کے سٹینڈرڈ آپ کے نفس اور خواہشات اور جذبات بنتے ہیں۔ جب آپ اس دنیا کی زندگی کو زندگی مان لیتے ہیں، اس کو امتحان نہیں مانتے، جب آپ امتحان مان لیتے ہیں، آپ نفس کی غلامی کر ہی نہیں سکتے، آپ نفس کی بندگی کر ہی نہیں سکتے، آپ خواہشات کے پیچھے چل ہی نہیں سکتے، آپ اسی دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے، آپ آخرت کی زندگی کے لیے دوڑ لگاتے ہیں، آپ اللہ کی جنتوں کو پانے کے لیے دوڑ لگاتے ہیں، آپ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے دوڑ لگاتے ہیں، آپ کی پہلی ترجیح آخرت کی زندگی ہوتی ہے۔ جب آپ آخرت کی زندگی کو اصل زندگی سمجھتے ہیں، جب آپ کے سامنے زندگی کا تصور آخرت کی زندگی کا ہوتا ہے، تو یہ اصل میں نفس کی غلامی کی ایک اصل وجہ جو میں آپ سے شیئر کروں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہمارا آخرت کی زندگی پر یقین نہیں ہوتا۔ ہم منہ سے تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے، ایمان ہے، لیکن ہماری باتیں، ہمارا ایمان، ہمارے اعمال اور ہماری لائف سٹائل بتا رہا ہوتا ہے کہ ہمیں آخرت پر یقین نہیں ہے، آخرت ہمارا فائنل مقصد نہیں ہے۔ اصل میں ہمارا اصل مقصد یہ دنیا کی زندگی ہے، اصل میں اصل مقصد ہمارا دنیا نفس کی غلامی ہے، نفس کے مزے ہیں، اس دنیا میں شغل لگانا ہے، دنیا میں انٹرٹین کرنا ہے، اللہ کی رضا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ یہ ہمارے کام، ہماری باتیں، ہمارے فیصلے اور ہمارا لائف سٹائل ببانگ دوہل اعلان کر رہا ہوتا کہ یہ ہمارا مقصد ہے، یہ ہمارا لائن آف ایکشن ہے، یہ ہماری منزل ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ ہم بڑے گھاٹے کا سودا کر چکے ہوتے ہیں اصل میں، جب ہم اسی دنیا پر راضی ہو جاتے ہیں، آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو بھول کر جب ہم اسی دنیا پر راضی ہو جاتے ہیں تو ہم بڑے گھاٹے کا سودا کر چکے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی غلامی کو چھوڑ کر، اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر نفس کی غلامی پر راضی ہو جاتے ہیں تو ہم بڑے گھاٹے کا سودا کر چکے ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال اسی بات کو فرمایا ایک شعر میں، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، تم نے گھاٹے کا سودا کیا، تم نے دھوکے کا سودا کیا، تمہاری تجارت گھاٹے کی ہے، تو یہ کیا ہے تم نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، یہ جو نفع نقصان، دنیاوی نفع نقصان کے چکر میں اس کو سٹینڈرڈ مان کر تم زندگیاں گزار رہے ہو، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، اور اس کو لا الہ الا اللہ سے دور کر دو، اسلام کے عقیدے سے دور کر دو۔ اصل نقصان اس شخص کا جو آخرت میں ناکام ہو گیا، جو اللہ کی جہنم میں چلا گیا، جو اللہ کے عذاب کا حقدار ہو گیا۔ اصل فائدے میں وہ رہا جو اللہ کی رضا کو پا گیا، جو اللہ کی جنتوں کو پا گیا، جو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو پا گیا۔ یہ چند روزہ زندگی میں کامیابی اور ناکامی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اصل یہ ہے وہ اسلام کا میسج، یہ ہے وہ قرآن کا میسج، یہ ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کا میسج۔ اور یہی وہ بات ہم نے اپنے معاشرے میں اپنے بھائیوں کو محبت سے، پیار سے سمجھانی ہے۔ وہ لوگ جو اپنی خواہشات کے آگے ہار چکے ہوئے ہیں، جو اپنی جذبات کے آگے ہار چکے ہوئے ہیں، ہم نے بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ ان کو یہ دعوت دینی ہے، ان کی عزت نفس کا خیال رکھ کر ہم نے ان کے ساتھ الجھنا نہیں ہے۔ یہ دعوت ہم نے بڑی محبت اور پیار سے دینی، چونکہ یہی اسلام کا طریقہ ہے، یہی نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اگر ہمارے وہ دوست نفس کی غلامی کی وجہ سے ہم اس دعوت میں ان کی طبیعتوں میں الجھاؤ آئے بھی، تیزی آئے بھی، تو یہ بینگ اے دائی، بینگ اے مسلم، یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی اس تیزی کو، اس کی اس کیفیت کو صبر سے برداشت کریں، اس اپنے بھائی کی خیر خواہی کریں، اس کو اسلام کی
صحیح میسج سمجھانے کے لیے اس کے ساتھ مسلسل محبت اور پیار سے دعوت دیتے رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اپنی رضا عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔